آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ چلی، ایک ایسا ملک جو انتہاؤں پر بسا ہے۔ دنیا کے ایک کونے میں یہ اپنی منفرد جغرافی ساخت اور ایک طوفانی تاریخ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ تو آئیے مل کر چلی کے انہی تضادات کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اصل میں کیا ہے۔ جب نقشے پر چلی کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز فوراً توجہ کھینچتی ہے، اس کی بناوٹ۔ یہ ملک حیران کن حد تک لمبا اور پتلا ہے۔ سوچیں ذرا، 4300 کلومیٹر لمبا لیکن اوسطاً صرف 175 کلومیٹر چوڑا۔ یہ صرف ایک جغرافیائی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ چلی کی پوری شناخت کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، یہ جغرافیہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک قدرتی قلعہ ہے۔ ایک طرف آسمان کو چھوتے اینڈیز کے پہاڑ ہیں تو دوسری طرف وسیع و عریض بحر الکاہل۔ شمال میں دنیا کا خشک ترین صحرا ہے تو جنوب میں برفانی میدان۔ ان قدرتی دیواروں نے چلی کو باقی دنیا سے الگ تھلگ کر کے اس کی ایک بالکل منفرد شخصیت کو جنم دیا ہے۔ اور اس تنگ سی پٹی کے اندر ماحولیاتی تنوع کی ایک پوری کائنات آباد ہے۔ شمال میں ایٹاکاما صحرا کی بے آب و گیا زمین، مرکز میں سرسبز و شاداب وادی جو ملک کا دل بھی ہے اور اس کی معیشت کی جان بھی، اور پھر جنوب کی طرف جائیں تو گھنے جنگلات، چمکتے گلیشیئرز اور دہکتے آتش فشاں۔ واقعی چلی ایک ملک میں پوری دنیا کے نظارے پیش کرتا ہے۔ تو جغرافیہ نے تو چلی کو ایک جسم دیا لیکن اس کی روح کو تراشا ہے اس کی تاریخ نے۔ اور چلی کی تاریخ ایک مسلسل کشمکش کی کہانی ہے، ایک ایسی کشمکش جو اس کے قومی نسب العین میں صاف جھلکتی ہے۔ اور وہ نسب العین ہے پر لا رازون اور لا فورسا، یعنی دلیل سے یا طاقت سے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ چلی کی ہنگامہ خیز تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک اینک کی طرح ہیں، ایک ایسی تاریخ جو پرامن جمہوری تبدیلیوں اور پرتشدد انقلابات کے درمیان مسلسل جھولتی رہی ہے۔ یہ ٹائم لائن اسی کشمکش کی کہانی سناتی ہے، آزادی سے لے کر سیلوڈور آلندے کے تاریخی انتخاب تک، اور پھر 1973 کی وہ فوجی بغاوت جس نے ملک کو گہرے زخم دیے۔ جمہوریت کی واپسی سے لے کر 2019 کے عوامی مظاہروں تک، ہر موڑ پر چلی دلیل اور طاقت کے درمیان اپنے راستے کا تعین کرتا رہا ہے۔ 1970 کی دہائی میں چلی جیسے ایک نظریاتی میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ آلندے کی سوشلسٹ اصلاحات نے ایک طرف امید جگائی تو دوسری طرف شدید مخالفت کو ہوا دی۔ معاشرہ دائیں اور بائیں بازو میں اتنا تقسیم ہو گیا کہ آخرکار 1973 کی فوجی بغاوت کا طوفان برپا ہو گیا۔ اس بغاوت کے بعد شروع ہوا جنرل اوگسٹو پینوشے کا 16.5 سالہ فوجی آمریت کا دور۔ اس دور کی پہچان دو بالکل مختلف بلکہ متضاد چیزیں ہیں، ایک طرف آزاد منڈی کی معاشی اصلاحات اور دوسری طرف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں۔ اور یہیں پر قومی نسب العین کا وہ طاقت والا پہلو اپنی سب سے بھیانک شکل میں سامنے آیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 40,000 سے زیادہ لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر قتل، تشدد یا قید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ چلی کی تاریخ پر ایک ایسا گہرا زخم ہے جو آج تک نہیں بھر سکا۔ پینوشے کے دور کے خاتمے کے بعد چلی نے ایک بالکل نئے باب کا آغاز کیا، ایک ایسا باب جسے دنیا چلی کا معجزہ کہتی ہے۔ یہ معاشی ترقی اور استحکام کا دور تھا، لیکن اس چمکتی ہوئی کامیابی کی بھی قیمت تھی۔ اعداد و شمار خود بولتے ہیں۔ عالمی بینک نے اسے اعلیٰ آمدنی والی معیشت قرار دیا۔ یہ OECD جیسے امیر ممالک کے کلب میں شامل ہونے والا پہلا جنوبی امریکی ملک بنا۔ استحکام اور معاشی آزادی میں یہ پورے خطے کے لیے ایک مثال بن گیا، اور اس کامیابی کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ تانبے کی کان کنی کا تھا جو GDP کا تقریباً 20% بناتی ہے۔ اور یہ کامیابی صرف پیسوں تک محدود نہیں تھی۔ انسانی ترقی کے اشاریے یعنی HDI کو دیکھیں، جو تعلیم اور صحت جیسی چیزوں کو ماپتا ہے۔ چلی کا سکور پورے لاطینی امریکہ کی اوسط سے کہیں بہتر تھا، جس کا مطلب تھا کہ لوگوں کا معیار زندگی واقعی بہتر ہو رہا تھا۔ مگر اس چمکتی ہوئی تصویر کا ایک دوسرا گہرا رخ بھی تھا۔ یہ کامیابی اور خوشحالی سب تک برابر نہیں پہنچی تھی۔
اس مسئلے کی جڑ ہے جینی کوفیشنٹ۔ یہ ایک پیمانہ ہے جو امیر اور غریب کے درمیان فرق کو ناپتا ہے۔ چلی میں یہ عدد مسلسل زیادہ رہا، جس کا مطلب تھا کہ امیر تر ہوتے جا رہے تھے اور ایک بڑا طبقہ پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ اس معاشی موجے کی چمکتی عمارت میں ایک گہری دراڑ تھی۔ اور یہی گہری ہوتی کھائی 2019 میں ایک زلزلے کی طرح پھٹ پڑی۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، صرف مہنگائی کے خلاف نہیں بلکہ اس گہری ہوتی عدم مساوات کے خلاف جو دہائیوں سے بڑھ رہی تھی۔ ان مظاہروں نے چلی کے معجزے کی پوری کہانی پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ تو پھر چلی کے لوگ کون ہیں؟ اس پیچیدہ تاریخ اور اس متنوع جغرافیہ نے مل کر کیسی شناخت بنائی ہے؟ دیکھیں، چلی کی آبادی بھی اس کے جغرافیہ کی طرح بہت متنوع ہے۔ ایک سروے کے مطابق اکثریت خود کو یورپی نسل سے جوڑتی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد میستیزو بھی ہے، یعنی جن کے آباء و اجداد میں یورپی اور مقامی دونوں شامل ہیں۔ اور مقامی آبادی بھی اس شناخت کا ایک اہم اور لازمی حصہ ہے۔ لیکن چلی کی پہچان صرف سیاست یا معیشت نہیں، اس کی اصل روح اس کی ثقافت میں بستی ہے۔ اسے اکثر فخر سے شاعروں کا ملک کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ٹھوس ہے۔ گیبریلا مسٹرال اور پابلو نیرودا جیسے ادب کے 2 نوبل انعام یافتہ ستارے اسی مٹی سے اٹھے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں آج کے چلی تک لے آتا ہے، ایک ایسی قوم جو ایک بہت اہم دوراہے پر کھڑی ہے اور اپنے مستقبل کی سمت تلاش کر رہی ہے۔ 2019 کے مظاہروں کے بعد ایک تاریخی عمل شروع ہوا، پینوشے دول کے آئین کو بدلنے کی کوشش۔ لیکن یہ سفر سیدھا نہیں تھا۔ پہلے ایک بہت ترقی پسند مسودے کو عوام کی اکثریت نے مسترد کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایک قدامت پسند مسودے کو بھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قوم اپنے مستقبل کے بارے میں کس قدر منقسم ہے۔ تو سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، 2 بالکل مختلف آئینی مسودوں کو مسترد کرنے کے بعد چلی اپنے مستقبل کا راستہ کیسے چنے گا؟ وہ دلیل اور طاقت کے درمیان وہ توازن کیسے قائم کرے گا جو سب کو ساتھ لے کر چل سکے؟ یہ چلی کی تاریخ کا وہ اگلا باب ہے جو ابھی لکھا جانا باقی ہے۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔